میں امداد سن رہو میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان دنوں لندن میں چل کیا رہا ہے؟ جاتی عمرہ میں تو خیر مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی ہے اور شادی کی تقریبات ہیں جہاں پر انتاکشری چل رہا ہے۔ انتاکشری آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشہور موسیقی کے مقابلوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا، انتاکشری، وہ چل رہا ہے جاتی عمرہ میں۔ ایک خوشی کی گھڑیاں ہیں وہاں پر، اور پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اور اس کے بڑے فیصلے تو باہر آ گئے، لیکن اندر کیا ہوا یہ سارے معاملات ہیں۔ اور اندر تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے نواز شریف صاحب نے کیا آرگیومنٹ رکھا۔ مولانا صاحب کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں اب تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قدم بھی اٹھانا چاہیے، یہ قدم بھی اٹھانا چاہیے، تو اس میں نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے اور باقی اتحادی میاں نواز شریف صاحب سے کیا تقاضا کرتے رہے، سارے معاملات ہیں۔ لیکن پہلے ایک جو فیصل آباد والا معاملہ تھا اس پر میں نے پہلے ویڈیو کی تھی، کچھ خواتین کی برہنہ ویڈیو، اور ایف آئی آر کے مطابق ان خواتین کو وہ دکانداروں نے، وہاں پر وہ دکاندار کا نام بھی وہ صدام آرائیں اور ان کے ملازمین اور دیگر دکانداروں پر الزام ایف آئی آر میں کہ انہوں نے ان کو برہنہ کیا تھا، چوری کا الزام لگا کر وہ پانی پینے گئی تھی۔ تو اس میں اب دوسرا رخ بھی اس چیز کا سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو دکاندار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین نے خود یہ کیا، اور اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں دور سے نظر آ رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے سڑک کی، کہ سڑک پہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے کپڑے اتار رہی ہے، برہنہ کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ اب وہ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آڈیو نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو کہا جا رہا ہے، مار پیٹ کر وہ کروایا جا رہا ہے یا وہ خود کر رہی ہیں، تو یہ معاملہ اب کیونکہ ظاہر تحقیقات تو ویسے بھی ہونی تھی، لیکن اب دوسرا رخ بھی یا دوسری طرف کا وجن بھی سامنے آ گیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی تحقیقات کرے پولیس۔ اگر دکانداروں نے، جیسا میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ دکانداروں نے اگر یہ زیادتی کی ہے، یہ غیر انسانی سلوک کیا ہے، انسانیت کا سر شرم سے جھکایا ہے، تو پھر ان کو اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ اور اگر واقعی جو دکاندار کہہ رہے ہیں کہ خواتین ان کو بلیک میل کرنے اور اپنی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی تھی اس سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، تو پھر ان کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی کہ دکانداروں کو ان خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے پر۔ تو لہٰذا ایک تو معاملہ یہ، اور اس میں جو حکومت کا کردار تھا جس پر میں نے بات کی وہ تو اسی طرح ہی ہے۔ ہماری حکومت، میں آج سن رہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب سری لنکا کے جو شہری تھے پریانتا کمارا، ان کو بچانے کی کوشش جس نے کی تھی، عدنان ملک صاحب ایک بہادر جنہوں نے کم از کم پاکستان کی لاج رکھ لی، تو وہ ان کو جو کیا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ دیا ان کو، تو اس کی تقریب تھی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس تقریب میں کہا کہ جی جب تک میں زندہ ہوں میں مذہبی کارڈ یا مذہب کے نام پر تشدد ہونے نہیں دوں گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پیچھے ابھی نومبر میں کیا کیا نہیں ہوا، اور وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا نہیں ہونے دیا ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ خیر، تو معاملہ واپس اس مدعے پر آتے ہیں، فیصل آباد والا معاملہ، کہ وہ دوسرا رخ بھی آ گیا ہے، تو دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا۔ لیکن اب چلتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف، نواز شریف صاحب کی طرف۔ لندن میں میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ تر مصروفیات ان کی ویڈیو لنک پر اپنے جو ہے نواسے جنید صفدر صاحب، ان کی شادی کی تقریبات جو چل رہی ہیں جاتی عمرہ میں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہوا تھا، اور اس اجلاس میں مولانا صاحب نے جو ایجنڈا رکھا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے اس ایجنڈے سے نکلنے کی کوشش کی۔ مولانا صاحب کا ایجنڈا تھا استعفے، کہ جی وہ مارچ پچھلا جو مارچ تھا اس میں ہم نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے استعفے نہیں دیے تو یہ حکومت کو وقت مل گیا، لہٰذا دوبارہ ہم اسی پر آتے ہیں۔ تو اس میں ٹھیک ٹھاک ماحول جو ہے وہ گرما گرمی تو ہم نہیں کہہ سکتے، گرما گرمی الفاظ کی نہیں، لیکن ٹینس جس طرح ہو جاتا ہے ماحول، تلخ ہو جاتا ہے ماحول، تو وہ وہاں پر ضرور ہوا پی ڈی ایم کے اجلاس میں، ایک طرح سے کہ میاں صاحب جب بات نہیں مان رہے تھے تو دیگر اتحادی جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب سے نالاں تھے۔ عصر کی نماز تک تو معاملات جو ہے وہ ٹھنڈا چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جب عصر کی نماز ہوتی ہے، اور نماز کے بعد کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر جو اتحادی تھے وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس کے بعد جب اجلاس شروع ہوا تو پھر جب میاں نواز شریف صاحب کے سامنے بات رکھی گئی تو اپنا اس کی استعفوں کی، تو میاں صاحب نے حیرت انگیز جو حیران کن حد تک
وہ آرگومنٹ دیا جو پچھلے دسمبر میں پیپلز پارٹی نے رکھا تھا، آصف زرداری نے رکھا تھا، جب 31 دسمبر کے بعد فیصلہ ہوا تھا نا کہ لانگ مارچ کرنے جائیں گے، اور پھر لانگ مارچ کے لیے استعفوں کی شرط رکھی گئی تھی 16 مارچ کے اجلاس میں، جب پیپلز پارٹی نے انکار کیا تھا استعفوں سے، تو اس وقت جو آصف زرداری کا آرگومنٹ تھا بالکل وہی آرگومنٹ میاں نواز شریف صاحب نے رکھا۔ محمود خان اچکزئی نے اجلاس میں کہا کہ جی ہم نے اگر کچھ نہیں کرنا تو پھر اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی کر چکے ہوئے تھے۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جی اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پی ڈی ایم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں آزاد چھوڑ دیں تاکہ ہم اپنے طور پر جا کر اپنا تو کام کریں۔ تو اس پر، اور اس میں ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی تھا کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے، ہم نے 3 سال اس حکومت کو دیے ہیں اور اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، لوگ اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب یہ نا الفاظ زبان میاں نواز شریف صاحب کی ہے، لیکن آرگومنٹ وہی ہے جو پچھلے سال پیپلز پارٹی نے دیا تھا۔ حالات گھیر گھور کے آپ کو لے آتے ہیں نا، اس وقت تو پیپلز پارٹی پر جو میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم آواز تھے، اب ظاہر ہے حالات ڈفرینٹ ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ پورے اتحادی لوگ ان کے آرگومنٹ کے اگینسٹ، میاں نواز شریف صاحب کے نہیں، ان کے آرگومنٹ کے خلاف پورے تمام کے تمام اتحادی اسی طرح ہم آواز کھڑے تھے جس طرح آصف زرداری کے خلاف باقی وہ 9 جماعتیں ہم آواز تھیں۔ 10 جماعتوں کا اتحاد تھا نا، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی میجورٹی کا فیصلہ ہے تو میجورٹی کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا، استعفوں کا فیصلہ میجورٹی کا ہے۔ تو وہ میاں نواز شریف صاحب کو جب کہا گیا تو میاں صاحب نے جو آرگومنٹ دیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم استعفے دے دیں تو اس حکومت کو کیا فرق پڑے گا، ہم استعفے دے دیتے ہیں اور پھر یہ حکومت ضمنی انتخابات کروا لے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں، یعنی 2 4 5 10 حلقوں کے انتخابات کروائے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ انتخابات تو ہو جائیں گے ضمنی، تو پھر ہم باہر ہو جائیں گے، پھر تو حکومت کے لیے پورا میدان کھلا ہو جائے گا، حکومت کے پاس میجورٹی آ جائے گی قومی اسمبلی میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا وہی بات جو آصف زرداری صاحب کو کہی گئی تھی کہ پھر ہم نے چوڑیاں نہیں پہن کے رکھی، اگر یہ حکومت ضمنی انتخابات کروائے گی تو کیا ہم ان کو ہونے دیں گے؟ اور ہم نے استعفوں سے پہلے ایک ماحول بنائیں گے، اور ماحول ایسا بنائیں گے کہ حکومت ضمنی انتخابات تک جا ہی نہ سکے اور حکومت گر جائے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو 16 مارچ کے اجلاس میں جو آرگومنٹ ہوا تھا، اور اسی آرگومنٹ پر آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب میں ہو گئی تھی تلخی، تو جس کے بعد ظاہر پی ڈی ایم سے آگے چل کر وہ تلخی ظاہر بڑھتی گئی، تو پھر پی ڈی ایم میں ٹوٹ گیا، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، اور اب بظاہر جو لگ رہا ہے چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، پی ڈی ایم کوئی بڑا معجزہ کر لے، لیکن پچھلے جو 4 5 6 اجلاس پی ڈی ایم کے سربراہی ہوئے ہیں بشمول کل کے اجلاس کے، وہ پانی میں مدھانی چلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پانی میں مدھانی چلائیں تو نہ لسی نکلتی ہے نہ مکھن نکلتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، ہلکی پھلکی جھاگ ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ تو ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، کل کے اجلاس کے فالو اپ میں، تو اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ 4 کنونشنز جو تھے نا وہ ہونے ہیں، اور ان کنونشنز کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑھے گا آگے۔ اب وہ کنونشنز جو ہے وہ ایک ہوگا سندھ میں، ایک ہوگا پنجاب میں، ایک ہوگا بلوچستان میں، ایک ہوگا خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ذمہ داریاں بھی سندھ والی ذمہ داری سے نورانی صاحب کو، شاہ اویس نورانی صاحب کو، پنجاب میں شہباز شریف صاحب کو، خیبر پختونخوا کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان صاحب نے لی ہے، کہ بلوچستان کی ذمہ داری جو ہے وہ لی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ اسی طرح انہوں نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں کہ وہ طے کریں گے کہ کنونشنز کب ہوں گے اور کیا ہوگا۔ لیکن جو لانگ مارچ کا فیصلہ ہے جو مہنگائی مارچ کے نام سے ہے، اور ذہن میں رکھیں کہ لانگ مارچ مہنگائی مارچ کے نام سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ حکومت گرانے نہیں جا رہا، حکومت گرانے والا لانگ مارچ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس میں دھرنا بھی ہوگا لیکن دھرنا طویل نہیں ہوگا، کیونکہ 23 مارچ کو پہنچیں گے وہاں پر، 23 مارچ کو پہنچیں گے تو 2 اپریل سے تو روزے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی آرگومنٹ پچھلے لانگ مارچ کے دوران بھی تھا کہ مارچ میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے تو اگلے 1 ہفتے تک تو روزے آ جائیں گے، تو پھر ہم بیٹھ نہیں سکیں گے، لوگوں کو کہاں۔ تو مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لوگ تو پھر روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اپنے مدارس جا کر آباد کرنے ہیں، مساجد جا کر آباد کرنی ہے۔ تو وہی صورتحال ہوگی، لہٰذا یہ لانگ مارچ ہوگا، جائیں گے ہفتہ 10 دن، اگر بیٹھے بھی تو پھر واپس آ جائیں گے، ہاتھ لگا کے واپس آنا جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کراچی یا کوئٹہ سے نکلیں گے لانگ مارچ لے کر، ایک اپنا نکلے گا، مطلب ایک کوئٹہ اور کراچی سے ہوگا، ایک ہوگا پشاور سے،
ایک ہوگا لانگ مارچ لاہور سے، اور شہباز شریف صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کر اگر نکلتے ہیں یا لانگ مارچ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جو کراچی یا کوئٹہ سے آئے گا، تو اس کے ساتھ جب چل پڑیں گے یہاں سے، تو پھر شہباز شریف صاحب کو تو لاہور میں گم ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو اگر ان کے ذمہ یہ کام ہے تو پھر وہ تو نہیں ہوگا، پھر شہباز شریف صاحب تو ادھر ادھر چل جا سکتے ہیں، تو وہ بہرحال. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اعلان تو ہوا ہے، لیکن کیا لانگ مارچ ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے نا، مسلم لیگ نون، کل بھی میں نے آپ کو گزارش کیا تھا، بلکہ رات دیر گئے جو میرا ویلاگ ہوا تھا، آج کی تاریخ کا تھا، لیکن ظاہر ہے کل جب رات تھی تو وہ کل تھی، تو وہ اس میں نے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا پی ڈی ایم کے باقی تاجوں کو انہوں نے کہہ تو دیا کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ لانگ مارچ کی تیاری کم کریں گے، تحریک عدم اعتماد کی تیاری زیادہ کر رہے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ جی ایاز صادق اور کچھ اور مسلم لیگ نون کے رہنما لندن گئے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت کے لیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اس انگیجمنٹ میں جو سب سے زیادہ متحرک ہے وہ ہے سردار ایاز صادق، اور ادھر سے خورشید شاہ، باقی بھی ہے لیکن یہ زیادہ کیونکہ ان کا آپس میں اعتماد کا رشتہ بھی ہے، تو وہ اور باقی رہنما بھی ہیں. ہاں اس میں اتنی ضرور چیز ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان کے سر پر نہیں ہے تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. اکثر اس طرح کی پولیٹیکل اپروچ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. آپ جو یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری جولی میں کچھ ڈالے. بھائی اصل میں تو پاکستان میں جو سیاست میں مداخلت تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی تو لڑنا ہے. تو اگر اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنے کے بجائے آپ انتظار کرتے رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ سلیکٹر کہتے ہو وہ سلیکٹڈ کے سر سے ہاتھ اٹھائے تو پھر ہم شکار کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ شکار کر کے دیں. تو یہ والی اپروچ پولیٹیکل اپروچ تو مجھے تو کم از کم نہیں لگتی کہ بھئی آپ مطلب انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے تو آپ انتخابات نہیں لڑیں گے کیا؟ آپ لڑتے ہیں. تو خیر تو وہ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ اب سائڈ پہ ہو گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو مسلم لیگ نون میں جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں تو تب سے ان کی اتنی، ویسے بھی آج کل نواز شریف صاحب زیادہ ان کے جو بڑے کھلاڑی ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز صاحبہ اپنے صاحبزادے کی شادی کی وجہ سے ضرور سائڈ پر ہیں، لیکن چھٹیوں پر ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی وہ اس طرح متحرک نہیں تھی جتنے شہباز شریف صاحب تھے. تو اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد والے معاملے کی طرف جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ جو کل کے اجلاس میں جو بات ہوئی تو مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا تحریک عدم اعتماد کی تجویز دینے والے شہباز شریف صاحب اور دیگر لوگوں کو کہ جی آپ کو اگر اتنا اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ یوں کر لیں کہ جو اتحادی ہیں مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم اور باب، ان کو کہہ دیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ ختم کر دیں، ہمیں تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات لاجیکل ہے مولانا صاحب کی. تو پھر حکومت گر جائے گی تو اس کے بعد ہم نئے انتخابات کروا لیں، نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا فوکس لانگ مارچ نہیں ہے، اب میاں صاحب کا فوکس ہے تحریک عدم اعتماد، کیونکہ 20 نومبر کے بعد کا پاکستان ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں 20 نومبر کے بعد کا پاکستان ہے. تو اس میں میاں صاحب کو کچھ اشارے ملے ہیں اور میاں صاحب ان اشاروں کی بنیاد پر بہت جوڑ توڑ کرنے میں ہو گئے ہوئے مصروف. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ جوڑ توڑ تو چلتی رہے، ٹھیک ہے حکومت اگر گرتی ہے تو گرے نا. مولانا صاحب نے آپ کو یاد ہے کہا تھا نا بلوچستان کی حکومت جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم تو مخالف ہیں، اپوزیشن ہے، حکومت گرے گی تو ہم تو کاندھا دیں گے، سپورٹ کریں گے گرانے میں. تو مولانا صاحب کا کاندھا بعد میں ادھر آ جائے گا، لیکن مولانا صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا ہم جو ہے وہ تحریک بھی ساتھ ساتھ چلائے، اتنا ہمیں خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے. اچھا اب دوسری ایک اور ایشو ہے مسلم لیگ نون کے اندر کا، مختصراً وہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کا مقابلہ صرف، آپ نے دیکھا نا کل وہ انتاکشری جو چل رہی ہے کل پرسوں سے ویڈیوز جو آ رہی ہے، اور یہ بہت خوبصورت پہلو ہے، بہت ہی پازیٹیو پہلو ہے شریف فیملی کا کہ شادی ہے بچے کی، شادی میں وہ پراپر ایک جو ہوتا ہے نا کلچرل ٹچز ہیں، گا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یعنی ایک بہت اچھا خوبصورت ماحول ہے. اور یہی ہوتا ہے ہمارا کلچر ہے، شادی بیاہوں میں اس طرح گانا، بیٹھنا، انجوائے کرنا، تو ایک خوبصورت پہلو ہے. اس پر تنقید کرنے والے کرتے رہیں، لیکن مجھے یہ بہت خوشی ہوئی مریم نواز صاحبہ کو گنگناتے دیکھ کر، حمزہ شہباز کو ان کا مقابلہ کرتے دیکھ کر. تو ان کا مقابلہ سیاست میں نہیں ہے، ان کا مقابلہ فنکاری میں بھی ہے. فنکاری وہ والی فنکاری نہیں، وہ تو خیر فنکار سیاستدان فنکار ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، تم دینا ساتھ میرا،
وہ ہم نوا. اب یہ ہم نوائی جو ہے وہ بگڑ جانے والی بات ہے. سیاسی اگر چلے جائیں تو پھر جو مقابلہ ان کا یہاں پر ہے انتاکشری آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو, انڈین ایک بہت اچھا پروگرام ہوتا تھا, گانا جہاں چھوڑا جائے وہاں سے دوسرا گانا شروع کرے, تو ماحول انتاکشری والا لگ رہا تھا. تو ان کا مقابلہ میوزک میں تو ہے ہی, یہاں پر ہے, لگ رہا ہے. اب لگ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب گاتے ہوں گے تو مقابلے میں شہباز شریف صاحب بھی گاتے ہوں گے, پھر مقابلے میں حمزہ صاحب بھی آ جاتے ہوں گے, مقابلے میں مریم بھی آ گئی. اب جنید صفدر صاحب, ان کا تو بھائی کیا ہی بات ہے, انہوں نے جو اپنی شادی پہ جو وہ فنکار جو گانے آیا تھا اس کو ناک آؤٹ کر دیا جنید صفدر نے. تو یہ مقابلہ خیر ان کا گانے بجانے کا تو مقابلہ چل ہی رہا ہے, لیکن اصل مقابلہ جو ہے ان کا وہ ہے سیاست میں, وزیر اعظم کس نے بننا ہے. یہ والا مقابلہ بھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو, نواز شریف صاحب کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا کہ اب اگر یہ حکومت ہم گرا بیٹھے, یہ حکومت چلے گی تو پھر ہماری جماعت میں سے کون بنے گا وزیر اعظم. شہباز شریف, مریم نواز نہیں مانے گی, ایون نواز شریف صاحب بھی. اگر شہباز شریف صاحب کیونکہ خود تو نااہل ہیں, جب تک میاں صاحب کو یہ گارنٹی نہیں ملتی کہ آپ کو آپ کی نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی, تب تک تو میاں نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے کسی اور پر, چاہے شہباز شریف صاحب بھی ہوں. یہ بھی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون 2 قدم آگے بڑھا کے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ یار اگر ہم نے حکومت کو گرا دیا تو پھر اپنے خاندان کے اندر اختلافات کیسے سنبھالیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.